بلیڈنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہے, لیکن نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے. حیض اور نفاس کے دوران جو روزے عورت کے چھوڑتے اس کی قضا ان کو رکھنا ہے. حمل کے دوران یا رضاعت کے دوران جو روزے چھوڑتے وہ چھوڑ سکتی ہے, لیکن اس کو بعد میں قضا کرنا ہے. نماز کی قضا نہیں ہے, روزے کی قضا ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں. تو نفاس میں شوہر سے بھی دور رہیں گی اور روزے سے بھی دور رہیں گی اور نماز سے بھی دور رہیں گی, یاد رکھیں. اسی طرح نفاس 40 دن تک بھی چل سکتا ہے اور 40 دن سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے. ہمارے پاس انڈیا میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ نفاس بولے تو 40 ڈیز اور وہ 40 دن فکس کر لیتے ہیں. بالکل نہیں, بالکل نہیں. تمام علماء کے فتاوے یہی ہے کہ نفاس کا خون 10 دن میں ختم ہو, 20 دن میں ختم ہو, 25 دن میں ختم ہو, 27 دن میں ختم ہو, 30 دن میں ختم ہو, 35 دن میں ختم ہو, اس کے بعد وہ غسل کریں گی اور نماز بھی پڑھیں گی, روزہ بھی رکھیں گی اور شوہر کے لیے حلال ہو جائیں گی. یہ بات یاد رکھے. اگر نفاس کا خون چل ہی رہا ہے اور 40 دن تک پہنچ گیا ہے اور 40 دن کے بعد بھی چل رہا ہے, تو پھر علماء لکھتے ہیں 40 دن کے بعد کا خون نفاس کا نہیں مانا جائے گا. یہ فاسد خون ہے, بیماری والا خون ہے یا استحاضہ ہے. استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ حیض کے علاوہ آنے والے خون کو استحاضہ, یا پھر حیض اور نفاس کے علاوہ جو خون ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. پریگننسی میں جو آتا ہے وہ فاسد ہے, بیماری ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یا تو فاسد ہے یا تو استحاضہ ہے. لہٰذا 40 ڈیز کے بعد بھی آئے تو وہ نماز بھی شروع کر دیں گی, روزہ بھی شروع کر دیں گی اور شوہر کے حلال بھی ہوں گی. اب کیسے ہوں گی میں پہلے پوائنٹ رکھ چکا ہوں. اگر آ رہا ہے تو صاف کریں گی, پھر نماز پڑھیں گے, سب میں پوائنٹ رکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے, 48 ڈے اس کے لیے لاسٹ ہے, لیکن ہمارے پاس لوگوں نے فکس کر لیا 40 دن تک عورت ناپاک کریں گے, بس 40 دن. نہیں, 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو نماز وغیرہ کریں گی. 40 دن تو ڈیڈ لمٹ ہے, ڈیڈ اینڈ ہے, لاسٹ لمٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر 40 دن ختم نہ ہو تو 40 دن کے بعد اس خون کو فاسد یا بیماری مانا جائے گا اور ہر نماز سے پہلے عورت استنجا کریں گی, جو پوائنٹ پہلے رکھ چکا ہوں میں, اور وضو کریں گی اور نماز پڑھیں گی, روزہ رکھیں گی, شوہر کے لیے بھی حلال ہوں گی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آخری 2 پوائنٹ. پہلا, اگر بچہ شکل لے چکا ہو اور ابارٹ ہو گیا ہو, نکل گیا ہو یا ضائع ہوا ہو, مطلب بچہ 4 مہینے سے زیادہ کا ہو اور ابارٹ ہو گیا ہو یا ابارٹ کرنا پڑا ہو یا ضائع ہو گیا ہو یا خود سے ساقط نکل گیا ہو, ہوتا ہے کبھی ایسا. ٹھیک, مطلب انسٹیبل پریگننسی ہوتی ہے, بچہ نکل جاتا ہے. ٹھیک, تو ایسی شکل میں یاد رکھیے اس سے آنے والا خون نفاس کا مانا جائے گا. کب؟ جب بچہ شکل لے چکا ہو, مطلب 4 مہینے کے بعد. اور اگر شکل نہ لیا ہو مطلب 4 مہینے سے پہلے, تو پھر اس خون کو نفاس نہیں مانا جائے گا, استحاضہ مانا جائے گا, اور بچے کی اس ابارشن کے بعد نماز پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گی. سمجھ گیا بات کو؟ 4 مہینے سے پہلے بچہ نکلتا ہے تو وہ نفاس نہیں مانا جائے گا خون, اور 4 مہینے کے بعد نکلتا ہے تو شکل دیکھی جائیں گے. شکل لے لیا 4 مہینے کے بعد لے لیتا ہے تو پھر وہ نفاس مانا جائے گا. تو اس کے بعد وہ پھر ویٹ کریں گی 40 دن سے پہلے ہو جائے یا 40 دن تک. اور اگر وہ بچہ شکل نہیں لیا تھا, 4 مہینے سے چھوٹا تھا اور ابارٹ ہو گیا, تو اس میں اس کو استحاضہ مانا جائے گا. اس آنے والے خون کو نفاس نہیں, نفاس مانا جاتا ہے اس خون کو جب بچہ شکل لے کر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 اور بھی اہم چیزیں تھیں جو عورت کے تعلق سے. اب آئیے آخری بس 5-6 پوائنٹ.